جنگ بندی کا فیصلہ صرف ایران کی شرائط پر ہوگا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز مسترد کر دی، 5 شرائط بھی پیش کر دی۔ ایران نے علاقائی ثالث کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ وہ اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے وقت کا تعین نہیں کر سکتے۔ جنگ کے خاتمے کی پہلی شرط حملوں کا رکنا اور ایرانی عہدیداروں کی ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ ہے۔ شرائط میں دوبارہ جنگ کو روکنے کے ضمانت شدہ اقدامات اور نقصانات کا تعین اور ادائیگی کی ضمانت بھی شامل۔ مزاحمتی گروپوں کے خلاف جنگ روکنے اور ابنائے حرمت پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کرنے کی شرط بھی رکھی گئی ہے۔ جنگ بندی کے لیے ایران کو امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز پہنچائی گئی تھی۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا سعودی عرب کی حمایت کا اعادہ، سعودی سلامتی اور خود مختاری پر حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم نے موجودہ بحران میں غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سعودی قیادت کو سراہا اور یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ بردر ملک کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بھی ٹیلی فونک بات چیت، عید کی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے قطر اور دیگر بردر خلیجی ممالک پر حملوں کی شدید مذمت کی۔ مشکل وقت میں قطر کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آج صدر مملکت کے ساتھ اہم بیٹھک ملتوی ہو گئی۔ صدر کو ایران جنگ میں ثالثی کی کوششوں پر اعتماد میں لینا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم سے ملاقات، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی شریک تھے۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اقدامات پر بات چیت، وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا۔ دونوں وزرائے اعلیٰ کی صوبوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق حکمت عملی پر بریفنگ، کرونا دور کی طرز پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ سے متعلق وزیر اعظم نے صوبوں سے تجاویز طلب کر دی۔ توانائی تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کے اعلانات کے باوجود ایران کے مختلف شہروں میں حملے۔ تہران، اصفہان، تبریز اور خرج میں دھماکوں سے عمارتیں لرز اٹھیں۔ ایران کے صوبہ البرز میں میزائل حملے کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد زخمی ہو گئے۔ تہران میں عمارت کے ملبے سے بچے کو نکال لیا گیا۔ حملے میں 2 گیس پائپ لائنوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ وسطی اصفہان میں ایک گیس اسٹیشن پر میزائل داغے گئے۔ خرم شہر پاور پلانٹ کو گیس فراہم کرنے والی پائپ لائن بھی حملے کی زد میں آ گئی۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 31 لبنانی شہید کر دیے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی، تل ابیب میں متعدد عمارتیں تباہ۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق چہرم کے تحت ایلات، ڈمونا اور شمالی تل ابیب سمیت مختلف اہداف پر ملٹی وار ہیڈ میزائل اور ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے۔ اسرائیلی شہر بنی بارک میں 12 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کے ساتھ ساتھ کویت، اردن، بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب گارڈز کے مطابق اہداف کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا، جس میں دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے فیول ٹینک میں آگ لگ گئی۔ قطر نے ایران جنگ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، کسی بھی کشیدگی کا حصہ نہیں بنیں گے۔
غیر متعلقہ ممالک پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں قطری نمائندہ عبد الرحمان کا موقف، کہا قطر نے شروع سے ہی اس جنگ سے خود کو الگ کر رکھا ہے، کسی بھی قسم کی کشیدگی کا حصہ بننے سے انکار کیا ہے۔ قطر نے متنبع کیا جو ملک تنازع کا حصہ نہیں، جس نے اپنی سرزمین بھی استعمال کرنے کی اجازت نہ دی ہو، اس پر حملہ امن کے لیے خطرہ ہوگا۔ ہم نے ایران کی قیادت ختم کر دی ہے، یہ رجیم چینج ہے، نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ ایران اب اس بات پر آمادہ ہے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے۔ اب ہم صحیح لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، خصوصی نمائندہ اسٹیو وکٹوف اور مشیر جیرڈ کشنر شامل ہیں جو اس عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا ہے، تحفہ بہت قیمتی اور آبنائے ہرمز سے متعلق تھا۔ تل ابیب کے آسمان پر کووں کے جھنڈ، وائرل ہونے والی ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی۔ پرندوں کی اس غیر معمولی حرکت کو بعض حلقوں نے آنے والی مکمل تباہی کی علامت کے طور پر پیش کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک صارف نے کہا کہ یہودی عقائد کے مطابق ایسا ہونے پر رومی جنگیں روک دیا کرتے تھے۔ اس سے سمجھا جاتا تھا کہ خدا نے اس زمین سے اپنی امان اٹھا لی ہے۔ اس غیر معمولی واقعے کو مذہبی پیش گوئی ہاربنگر آف ڈوم سے بھی جوڑ دیا گیا جو مکمل تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ پاکستانی سفارتکاری کے آگے بھارتی خارجہ پالیسی چاروں شانے چپ، پاکستان نے مودی سرکار کو ہر محاذ پر شکست دے دی، بھارتی جریدے دی وائر کا اعتراف۔ مودی سرکار کے بلند و بانگ دعوے بے نقاب، پاکستان کی عملی سفارتکاری نے بھارت کو پچھاڑ دیا، کہا کہ واشنگٹن نے دہلی کی جگہ اسلام آباد کی مشرق وسطیٰ میں اہمیت تسلیم کر لی۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ترین سازش بن کر ابھرا۔ بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی حکمت عملی بری طرح ناکام ہوئی۔ مودی سرکار کی ناقص پالیسیاں بھارتی عوام کو گیس اور پیٹرول کے شدید بحران میں دھکیل دیا۔ خلیج میں کشیدگی کے باعث پوری دنیا توانائی کے بحران کا شکار۔ بھارت کا غریب طبقہ دوبارہ لکڑی اور کوئلے جلانے پر مجبور۔ خلیج ٹائمز کے مطابق بڑی تعداد میں بھارتی عوام گیس سے محروم ہے۔ مارکیٹس میں گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ نریندر مودی کو ایبسنٹ فائل کے بعد ایک اور رسوائی کا سامنا ہے۔ سابق بی جے پی رہنما نے مودی کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ سبرامنین سوامی نے کہا کہ مودی نے 3 سے 4 خواتین کا جنسی استحصال کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان خواتین کو پارلیمان کا رکن بنایا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔